افضل نے کہا، لیکن آپ یہ وعدہ یاد رکھیے کہ طاہر کے ساتھ سخت برتاؤ نہیں کیا جائے گا۔ محب نے جواب دیا، میں اس وعدے پر قائم ہوں۔ محب نے اٹھتے ہوئے قاسم سے کہا، ابھی وزیر اعظم سے ان باتوں کا ذکر نہ کیجیے۔ قاسم نے جواب دیا، نہیں، میں خود چاہتا ہوں کہ جب تک ہم اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے ہمارے دور دور کا کسی کو علم نہ ہو۔ قاسم اپنے مہمانوں کو رخصت کرنے کے لیے باہر کے دروازے تک ان کے ساتھ آیا۔ دروازے پہنچ کر محب نے کہا، کل وزیر اعظم نے شکایت کی تھی کہ ان کے جاسوسوں سے آپ کا محل محفوظ نہیں۔ کسی نے آج بھی ہماری باتیں سن لی ہو تو؟ قاسم نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اس کمرے کی چھت میں صرف کبوتروں کا ایک جوڑا رہتا ہے اور ان کے کان ہے، زبان نہیں۔ لیکن واپس آتے وقت قاسم کسی قدر پریشان ہو کر اس سوال کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اسے خدشہ محسوس ہونے لگا کہ اگر طاہر کو اس سازش کا پتہ چل گیا تو اس کی آئندہ تقریر بہت سخت ہوگی۔ رستے میں پھولوں کی کیاری سے اس نے چند پھول توڑے اور کمرے کے دروازے پر پہنچ کر تھوڑی دیر کے لیے کھڑا سوچتا رہا، پھر مسکراتا ہوا وہ صفیہ کے کمرے کی طرف چل دیا۔ خدا جانے اسے مجھ سے اس قدر نفرت کیوں ہے، وہ بار بار اپنے دل میں کہہ رہا تھا۔ اگر وہ سو رہی ہوتی تو قاسم دبے پاؤں اس کے بستر پر پھول رکھ کر چلا آتا، لیکن اس کمرے کے نیم وا دروازے میں سے روشنی آ رہی تھی۔ وہ دروازے کے قریب پہنچ کر رکا اور کچھ سوچ کر واپس چل دیا، لیکن 2-3 قدم چلنے کے بعد اسے کمرے کے اندر کسی کی آہستہ آہستہ بولنے کی آواز آئی۔ سکینہ اور صفیہ ایک دوسرے کو سوتے وقت کہانیاں سنایا کرتی تھیں، لیکن یہ آواز قدرے موٹی تھی۔ پھر اسے صفیہ آہستہ آہستہ بولتی سنائی دی اور وہ جلدی سے مڑ کر دروازے کے قریب جا کھڑا ہوا۔ دیکھو، یہ باتوں کا وقت نہیں، تم جلدی جاؤ، میں بار بار تمہیں تکلیف نہیں دوں گی۔ یہ لو میری انگوٹھی، میں تمہیں اور بھی بہت کچھ دوں گی۔ قاسم جلدی سے پیچھے ہٹ کر ایک ستون کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ دروازہ کھلا اور ایک لونڈی تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی قاسم کے قریب سے گزر گئی۔ قاسم دبے پاؤں وہاں سے نکلا اور ایک اور راستے سے لونڈی سے پہلے محل کی سیڑھیوں پر جا پہنچا۔ لونڈی نے نیچے اترتے ہوئے اسے دیکھا اور ٹھٹک کر رہ گئی۔ تم اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ قاسم نے سوال کیا۔ جی میں، لونڈی خوفزدہ ہو کر کانپنے لگی۔ قاسم نے تسلی دیتے ہوئے کہا، میں بھوت نہیں، تم ڈرتی کیوں ہو؟ ادھر آؤ۔ قاسم نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گیا۔ بتاؤ کہاں جا رہی ہو تم؟ لونڈی نے چند الٹے سیدھے بہانے کیے، لیکن قاسم نے ایک چمکتا ہوا خنجر نکال کر دکھایا تو وہ چلائی، میں سب کچھ بتاتی ہوں، مجھے صفیہ نے یہ خط دے کر بھیجا ہے۔ کہاں؟ دروازے کے ایک پہرے دار کے پاس۔ بکتی ہو تم؟ قاسم نے خنجر کی نوک اس کے سینے پر رکھ دی۔ نہیں، میں سچ کہتا ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ وہ پہرے دار یہ خط کہاں لے جائے گا۔ وہ خط کہاں ہے؟ لونڈی نے اپنی آستین سے ایک ریشمی رومال نکالا اور اس کے اندر لپٹا ہوا کاغذ نکال کر قاسم کے ہاتھ میں دے دیا۔ قاسم نے یہ رکا پڑھا۔ مختصر تحریر تھی، آپ کے متعلق ایک خطرناک فیصلہ ہو چکا ہے۔ افضل آپ کو پکڑوانے کا عہد کر چکا ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو میں زبانی کہنا ضروری سمجھتی ہوں۔ قاسم آپ کو وہ جگہ بتا دے گا جہاں آپ مجھے کسی خطرے کا سامنا کیے بغیر مل سکتے ہیں۔ خدا کے لیے ضرور آئیں۔ غصے سے قاسم کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ لونڈی اس کی سپاک آنکھوں کی تاب نہ لا کر رونے لگی۔ خاموش، قاسم نے گرج کر کہا، میں بے قصور ہوں، مجھ پر رحم کیجیے، میں ایک لونڈی ہوں، میں صفیہ کے حکم کی تعمیل سے انکار کیسے کر سکتی تھی؟ مجھے معاف کیجیے۔ تمہارے بچاؤ کی یہی صورت ہے کہ تم مجھ سے کوئی بات نہ چھپاؤ۔ میں سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ صفیہ نے ملاقات کے لیے کون سی جگہ بتائی ہے اور وہ پہرے دار کون ہے جس کے پاس تم یہ خط لے جا رہی ہو؟ وہ سید اور صفیہ نے مجھے کہا ہے۔ سید اسے جنوبی دروازے پر لے آئے۔ اس سے پہلے بھی کبھی ان کی ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں۔ پیام رسانی؟ ہاں۔ تمہیں معلوم نہیں کہ جس کے پاؤں یہ پاسے پیغام جانے ہیں کون ہے؟ جی نہیں، اس کا صرف سید اور جنوبی دروازے کے پہرے دار کو علم ہے۔ صفیہ نے مجھے صرف یہ بتایا ہے کہ وہ ایک بے گناہ کی جان بچانا چاہتی ہے۔ بہت اچھا، تم ابھی یہ رکا سید کو جا کر دے دو، لیکن اگر تم نے اسے بتا دیا کہ میں نے یہ رکا دیکھ لیا ہے تو تمہیں ہاتھ پاؤں باندھ کر دجلہ میں پھینک دیا جائے گا، اور واپس آ کر صفیہ سے بھی اس بات کا ذکر نہ کرنا۔ لیکن اگر اس نے یہ پوچھا کہ تم نے دیر کیوں لگائی تو کیا جواب دو گی؟ لونڈی نے کچھ سوچ کر جواب دیا، میں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی۔ میں کہوں گی کہ میں نے نماز کے لیے رک گئی تھی۔
تم بہت ہوشیار ہو، یہ لو تمہیں اور بھی بہت کچھ ملے گا۔ اس نے چند سنہرے سکے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ سعید نے بغداد کی گنجان آبادی کی ایک تنگ گلی میں سے گزرنے کے بعد ایک پرانے مکان کے دروازے پر دستک دی۔ ایک شخص باہر نکلا اور سعید کو پہچان کر ایک اور تنگ گلی میں لے گیا۔ کوئی ضروری پیغام ہے؟ اس نے راستے میں سوال کیا۔ نہایت ضروری۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک سامنزلہ مکان کے دروازے پر رکے اور سعید کے ساتھی نے 5 دفعہ تھوڑی وقفے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا۔ کسی نے اندر سے دروازے کی چھوٹی سی کھڑکی کھول کر باہر جھانکا اور سعید کے ساتھی کو پہچان کر دروازہ کھول دیا۔ سعید کے ساتھی نے کہا، انہیں اندر لے جاؤ۔ سعید اندر داخل ہوا تو پہرے دار نے پھر دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد طاہر، عبدالعزیز اور عبدالملک صفیہ کا رخ پڑھ کر سعید سے طرح طرح سے سوالات پوچھ رہے تھے۔ سعید نے اس بات کی تصدیق کی کہ افضل محل میں گیا تھا اور یہ بھی بتایا کہ اس نے محلب اور سپہ سالار کو بھی وہاں آتے جاتے دیکھا ہے، لیکن وہ یہ نہ بتا سکا کہ صفیہ نے طاہر کو اس وقت کیوں بلایا ہے۔ تینوں دوست کچھ دیر اس موضوع پر بحث کرتے رہے۔ عبدالعزیز کی رائے تھی کہ سپہ سالار، وزیر خارجہ اور وزیر اعظم نے افضل سے ہمارے ٹھکانے معلوم کر کے یقیناً کوئی خطرناک فیصلہ کیا ہوگا، اور صفیہ ایک عورت کی طرح آپ کے مقصد سے آپ کی جان کو زیادہ قیمتی خیال کرتی ہے اور غالباً آپ سے یہی کہے گی کہ آپ چاروں طرف سے خطرے میں گھرے ہوئے ہیں، اس لیے اپنی جان کی فکر کیجیے۔ عبدالملک نے کہا، اپنی معلومات کی روشنی میں صفیہ کو عام لڑکیوں میں شمار کرنے پر احتجاج کرتا ہوں۔ اگر اسے نسوانی جذبات کا اظہار مقصود ہوتا تو اس خط میں چند سطور کا اضافہ کر سکتی تھی۔ عبدالعزیز نے کہا، لیکن اس خط کا اختصار تو صرف یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسے لکھنے کا موقع نہیں ملا۔ عبدالملک نے کہا، لیکن اسے کوئی مجبوری درپیش ہوگی، اس مجبوری کی وجہ سے اس نے طاہر کو بلایا۔ اب اگر طاہر نہ گیا تو وہ کیا خیال کرے گی؟ طاہر نے اٹھ کر تلوار سنبھالتے ہوئے کہا، اس نے مجھے خدا کے نام کا واسطہ دیا ہے، میں ضرور جاؤں گا۔ اس نے ایک دفعہ میری جان بچائی ہے، اگر میرے سر پر اس کا احسان نہ بھی ہوتا تو بھی اپنی قوم کی بیٹی کی آواز پر لبیک ضرور کہتا۔ عبدالعزیز نے کہا، تو میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ نہیں، طاہر نے فیصلہ کن انداز میں کہا، ہمیں اس پر اعتماد کرنا چاہیے، اگر کوئی خطرہ ہوتا تو وہ مجھے وہاں تنہا پہنچنے کی دعوت نہ دیتی۔ وزیر اعظم کے محل کے جنوبی پھاٹک سے اندر داخل ہونے کے بعد طاہر کو چاند کی روشنی میں صفیہ دکھائی دی۔ وہ کھلی فضا سے نکل کر ایک گھنے درخت کے سائے میں کھڑی ہو گئی۔ طاہر نے اس کے قریب آ کر کہا، کہیے، مجھے افسوس ہے کہ آپ کا ایک دوست غدار ہو گیا ہے۔ طاہر نے کہا، یہ اب تک اپنے مکتوب میں ظاہر کر چکی ہوں، وہ ضروری باتیں پوچھنا چاہتا ہوں جن کا آپ نے خط میں ذکر کیا ہے۔ خشک پتوں کے اس انبار کی طرح جنہیں تیز بگولا اڑا کر لے جاتا ہے۔ صفیہ نے لفظوں کے جو ذخیرے جمع کیے تھے وہ منتشر ہو گئے۔ وہ خود اپنے دل سے پوچھ رہی تھی کہ میں نے اسے کیوں بلایا ہے۔ اس نے اپنے حواس پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میری ایک درخواست ہے، میرے لیے آپ کی ہر درخواست حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ حکومت آپ کو گرفتار کرنے پر تلی ہوئی ہے، اگر چند دن وہ آپ کو پرامن طریقے سے گرفتار نہ کر سکے تو مجھے یقین ہے کہ وہ قوت کے استعمال سے بھی دریغ نہ کریں گے۔ طاہر نے اطمینان سے کہا، مجھے معلوم ہے، تو خدا کے لیے یہاں سے چلی جائیے، آپ کو ہر وقت خطرہ ہے۔ میں خطرات سے نہیں ڈرتا، لیکن آپ کو مشورے سے پہلے ہی میں یہاں سے جانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ کب جائیں گے؟ بہت جلد، تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے۔ طاہر چونک کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، لیکن صفیہ نے آگے بڑھ کر اس کا دامن پکڑ لیا۔ اس نے کہا، یہ محل میرے لیے ایک فیض خانہ ہے، دنیا میں میرا کوئی نہیں، میں زندگی سے تنگ آ چکی ہوں، میں مدینہ جا کر کسی جھونپڑی میں رہنا پسند کروں گی۔ مجھے بغداد سے نفرت ہے، مجھے ان ایوانوں سے نفرت ہے جہاں انسان کے بیس میں سانپ رہتے ہیں۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ میری منزل مدینہ نہیں، خوارزم ہے۔ میں وہاں جانے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن وہاں کے حالات آپ کو معلوم نہیں، وہاں پہلے ہی قوم کی ہزاروں ایسی بیٹیاں موجود ہیں جن کا نگہبان کوئی نہیں۔ میں ان میں ایک اور اضافہ نہیں کرنا چاہتا، تو میں آپ کے واپس آنے تک انتظار کروں گی۔ آپ وعدہ کریں کہ آپ مجھے بھول نہیں جائیں گے۔ طاہر کو ثریا کا خیال آیا اور اس نے ممنون آواز میں کہا، مجھ سے غلطی ہوئی، میرا خیال تھا کہ آپ کو میرے مقاصد سے ہمدردی ہے۔ صفیہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے درد بھری آواز میں کہا، آپ جائیے، میں سمجھتی تھی کہ آپ اپنے دل میں انسانیت کا درد رکھتے ہیں، لیکن آپ خود پسند ہیں، آپ کو صرف اپنی ذات سے محبت ہے۔
طاہر نے کہا، کاش آپ کو معلوم ہو کہ میں کانٹوں پر چلنے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں گھسیٹ سکتا۔ آپ نے میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے شاید میں اس کا بدلہ نہ دے سکوں۔ میری گردن ہمیشہ جھکی رہے گی۔ میں خود پسند نہیں ہوں، لیکن ایک سپاہی کی زندگی میں ایسے مرحلے آتے ہیں جب اسے اپنی زندگی کی عزیز ترین خواہشات قربان کرنا پڑتی ہے۔ وہ کسی کے پسینے کے بدلے خون تک گرانے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن اسے فرض مجبور کرتا ہے تو وہ اس کے آنسو کی بھی پرواہ نہیں کرتا اور میدان جنگ میں چلا جاتا ہے۔ آپ ایک عالی شان محل میں رہ کر بھی اپنا دم گھٹتا محسوس کرتی ہے، لیکن ترکستان میں آپ کی ہزاروں بہنیں ایسی ہیں جنہیں اس کھلے آسمان کے نیچے سر چھپانے کو جگہ نہیں ملتی۔ اس وقت میری توجہ کی زیادہ حقدار وہ ہے اسلام کی بدنصیب بیٹیاں اپنے عراقی، عرب اور مصر کے پرامن شہروں میں رہنے والی بہنوں کو پکار پکار کر یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تمہارے بھائی، شوہر اور عزیز ہماری مدد کو پہنچ سکتے ہیں تو خدا کے لیے ان کا راستہ نہ روکو۔